بلوچستان کے بعد بدقسمتی سے کراچی میں بھی قتل و غارت کا ایک سلسلہ چل نکلا ہے اور پچھلے 2-3 دن سے کراچی کے حالات کافی خراب نظر آتے ہیں. بہت سے معصوم لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں. کراچی کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے وہاں کی جو صوبائی حکومت میں شامل اتحادی جماعتیں ہیں ان کی قیادت نے آج ایک اجلاس میں کئی گھنٹے تک شرکت کی اور اس کے بعد اطلاعات یہ ہیں کہ کراچی کے حالات میں کچھ سکون پیدا ہوا ہے. کیا جو کراچی کے واقعات ہیں ان کا تعلق ملاکنڈ اور بلوچستان کے واقعات سے جوڑا جا سکتا ہے اور کیا یہ بھی ایک حقیقت نہیں کہ اگر کراچی میں وہاں کی جو صوبائی حکومت ہے اس کے کولیشن پارٹنرز مل بیٹھ سکتے ہیں اور صورتحال کو حل کرنے کے لیے معاملات کو طے کرنے کے لیے کوئی مشترکہ حکمت عملی اختیار کر سکتے ہیں تو جو ملاکنڈ اور بلوچستان کے معاملات ہیں ان کو طے کرنے کے لیے اسلام آباد میں پشاور میں اور کوئٹہ میں جو سیاسی قیادت ہے وہ سر جوڑ کر کیوں نہیں بیٹھتی. ان تمام معاملات پر آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احسن اقبال صاحب, مرکزی سیکرٹری اطلاعات مسلم لیگ نون. ان کے ساتھ ہیں جناب پیر سید حیدر علی شاہ صاحب, عوامی نیشنل پارٹی کے رکن قومی اسمبلی ہیں ہنگو سے, اور ان کے ساتھ ہیں سینیٹر سید فیصل رضا آبدی صاحب جو کہ سینٹ کے رکن ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. اور کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم کیو ایم کے رکن قومی اسمبلی جناب وسیم اختر صاحب, اور انہی سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم وسیم اختر صاحب. وعلیکم السلام حامد صاحب. وسیم اختر صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو کراچی میں پچھلے 2-3 دن سے گڑبڑ شروع ہوئی, قتل و غارت کا سلسلہ چل نکلا, تو کیا آپ اس کا تعلق جو سوات اور ملاکنڈ کے دیگر علاقوں کی صورتحال ہے اور مجموعی طور پر صوبہ سرحد میں جو بدامنی ہے, آپ اس سے اس کا کوئی تعلق جوڑ سکتے ہیں؟ کیونکہ کافی عرصہ سے ایم کیو ایم یہ کہہ رہی تھی کہ کراچی میں بھی طالبانائزیشن کا خطرہ ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں حامد صاحب آپ. خاص طور پہ میں الطاف حسین صاحب کا ذکر ضرور کروں گا کیونکہ وہ تقریباً 1 سال سے اس بات کو اعلانیہ کہہ رہے ہیں, پریس میں کہہ رہے ہیں, اپنے بیانات, اپنے جو تقاریر ہیں ان میں کہہ رہے ہیں, باور کرا رہے ہیں صاحب اقتدار کو کہ ایسے شواہد مل رہے ہیں کراچی میں کہ طالبانائزیشن کو یہاں ضرور لایا جائے. کیونکہ حامد صاحب کراچی ایک بڑا شہر ہے اس ملک کا اور دنیا کی نظریں کراچی پہ لگی ہوتی ہیں جب پاکستان کی بات آتی ہے. تو اور پھر یہ شہر ایسا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس پہ قبضہ کر لیا جائے تو بہت سارے ان کے جو موٹیوز ہیں وہ پورے ہو سکتے ہیں, یا آپ اگر اس شہر میں آ جائیں جو طالبان ہیں تو کافی آپ سے اپنے ٹرمز پہ لا سکتے ہیں اس حکومت کو. اس کی کوشش ہو رہی ہے. نان سیریسنس پوری حکومت کی بھی اور سیاسی لیڈران کی ایسی ہے کہ الطاف بھائی کے بیانات کے جواب میں بہت سارے لیڈران نے یہ کہا کہ خدا نہ خواستہ الطاف حسین صاحب کوئی ویسٹ کا ایجنڈا ٹو کر رہے ہیں یا پانی کے راستے کسی کو بلانا چاہ رہے ہیں. اس قسم کے جواب ملے ہمیں, مگر آج آپ کے سامنے ہے کہ کراچی میں جو حالات ہیں, لاسٹ ویک چوکنگ ہوئی ہے طالبان کی, اس کو بھی ہم نے سامنے لے کے آئے حکومت کے بھی اور ساری سیاسی جماعتوں کے. آج آپ نے کراچی کا کل حال دیکھا, آج حال دیکھا, اتنی ساری معصوم جانیں ضائع ہوئی ہیں. اور خدا نہ خواستہ یہ کوئی سیاسی لڑائی نہیں ہے یا کوئی گروہ میں لڑائی نہیں ہے. اے این پی, ایم کیو ایم اینڈ پیپلز پارٹی دے آر آن بورڈ. ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں, ہمارے تعلقات اچھے ہیں. یہ وہ ایلیمنٹ ہے جو ڈرگ مافیا اور لینڈ مافیا کا یہاں ہے موجود آلریڈی. کیا لیاری میں ایم کیو ایم ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بات ہو, یا اے این پی ہے. لیاری میں 7 ڈیتھس ہوئی ہیں, وہاں باقاعدہ جو گروپس بیٹھے ہیں وہ ڈرگ مافیا ہے. اسی طرح لینڈ مافیا نارتھ کراچی کی طرف پہاڑوں پہ ہے موجود. اور یہ خدا نہ خواستہ کوئی, جیسے کہ میں نے کہا, آپس میں کارکنوں کی لڑائی نہیں ہے. وہاں رینجرز اور پولیس اس خواجہ اجمیر نگری گئے تھے, ان پہ اٹیک ہوا ہے, واپس ریٹیلیٹ ہوا ہے. تو اس کے بعد یہ لڑائی پورے شہر میں پھیلی ہے. اور وہ کیسے پھیلی ہے کہ مختلف پاکٹس میں یہ ڈرگ مافیا اور لینڈ مافیا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. دے آر سیف پلیسز, دے آر پرووائڈنگ سیف پلیسز ٹو طالبان ہو آر کمنگ فرام اپ کنٹری. وہ ان کے ساتھ ہیں اور پورے کراچی شہر میں انہوں نے جہاں ان کے پاکٹس ہیں وہاں انہوں نے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو طالبان ہے یہ اپ کنٹری کا لفظ آپ نے استعمال کیا, اس کا مطلب ہے کہ یہ صوبہ سرحد سے اور قبائلی علاقوں سے آ رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی. کسی زمانے میں حامد صاحب یہاں سے کرائم کر کے وہاں جا کے چھپا کرتے تھے, اب الٹا ہو رہا ہے.
وہاں سے لوگ یہاں آ رہے ہیں، ان کے لیے یہ ایک پناہ گاہ بن چکی ہے. ہم اس کو باور کرا رہے ہیں، ہم اس کو وارن کر رہے ہیں، اس حوالے سے پورے ملک کو وارن کر رہے ہیں، صاحب اقتدار کو وارن کر رہے ہیں کہ یہ آگے آنے والے وقت میں ایسا ہو سکتا ہے، جو کہ آپ کے سامنے ہے. اچھی خاصی ڈیتھس ہو گئی ہیں کراچی شہر میں. 4 لڑکے وہاں مختلف سیٹس سیاسی جماعتیں جیتی رہی، اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے اور دوسری سیاسی جماعتیں بھی ہیں. لیکن کراچی کے حالات کا تعین جو ہے اس میں اصل جو محرک ہے وہ کچھ ایسے لوگ آئے جو لینڈ مافیا تھے، ڈرگ ڈیلر تھے، بھتہ ان کی لینا ان کے لیے ایک یہی بات وسیم اختر صاحب کہہ رہے ہیں. امتیاز تھا. لیکن ان تمام چیزوں کے پیچھے سیاسی محرکات ہیں اور یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور پہ اس وقت آپ کی پارٹی پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ میں حکومت کر رہی ہے اور ایم کیو ایم آپ کی کولیشن پارٹنر ہے اور آپ پیپلز پارٹی کراچی کے پریزیڈنٹ ہیں. جی ہاں. کیا یہ درست ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں میں آپ کی پارٹی کے بھی بہت سے لوگ وہاں پہ قتل کیے جا چکے ہیں؟ جی ہاں، ہمارے تقریباً 1 سال کے دوران میں 64 کارکن جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. اور آپ جو کراچی میں یہ فساد 1 سال میں 64 آدمی شہید ہوئے پیپلز پارٹی کے. جی ہاں، 64 کارکن. اور آپ کی پارٹی پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت کر رہی ہے. جی ہاں. اور آپ اپنے لوگوں کا تحفظ کرنے میں ناکام ہیں. بالکل. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں 64 تو یہ ہیں اور 7681 پچھلے 25 سال میں. تو اگر آپ یہ دیکھیں تو ہم نے تو ہمیشہ قربانی دی ہے مفاہمت کے لیے. اب کوئی ایک غیر ملکی اعلی کار ہوں یا وہاں پہ کوئی ایسے ڈیلرز ہوں جو لینڈ مافیا لینڈ گریبر ہوں، وہ اگر فساد برپا کرانا چاہیں تو ہمیں تو اپنے قائد کا فرمان عزیز ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ محبت بڑھاؤ نفرت گھٹاؤ. تو ہم ایک قوم بننے کی طرف جاتے ہیں. تو میں آپ کو حقیقت بتاؤں، پیپلز پارٹی کا جیالہ جو ہے وہ 64 کیا 164 لاشیں بھی کندھوں پہ اٹھا چکا ہے. یہ 64 لاشیں تو میں نے اٹھائی ہیں اپنے کندھے پہ. اچھا، آپ برا نہ منائیے گا، میں ایک سخت سوال آپ سے کرنے لگا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ 64 لاشیں اپنے کندھوں پہ اٹھا چکے ہیں، لیکن آپ تو کئی دنوں سے اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہیں. کراچی جانے سے آپ گھبرا رہے ہیں، یا یہ بات درست ہے کہ آپ کراچی جانے سے گھبرا رہے ہیں یا آپ جا نہیں سکتے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. میں کراچی میرا شہر ہے، میں وہاں پلا ہوں، بڑا ہوں، جوان ہوا ہوں، پیدا ہوا ہوں وہاں پہ. اور وہاں میرے بزرگوں کی لاشیں مدفن ہیں اور اس سے مجھے بڑا گہرا لگاؤ ہے. اور عنقریب میں انشاءاللہ جاؤں گا کراچی. کچھ مجبوریاں تھیں جس کی وجہ سے یہاں میں نے قیام کیا. کچھ سینٹ کا اجلاس بھی تھا، کچھ میری طبیعت بھی صحیح نہیں تھی. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اگر میرے آنے یا جانے سے امن قائم ہو تو سب سے پہلے تو میں ہی اس پہ پیش آپ بھی کہہ رہے ہیں لینڈ مافیا ڈرگ مافیا رسپانسبل ہے. وسیم اختر صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں. وسیم اختر صاحب، آپ نے احسن اقبال صاحب کی گفتگو بھی سنی اور اے این پی کے سید حیدر علی شاہ صاحب کی بھی آپ نے گفتگو سنی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ واقعی جا رہے ہیں کراچی کی طرف، لیکن وہ طالبان نہیں ہیں. اور فیصل رضا عابدی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈرگ مافیا اور لینڈ گریبرز جو ہیں وہ بھی ہیں. تو کوئی جوائنٹ اسٹریٹجی آپ اختیار کر سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے؟ دیکھیں حامد صاحب، پہلے تو میں جواب دے دوں. جیسا کہ آپ نے کہا ہے، یہ جو ایک نیا تاثر دیا جا رہا ہے، پختون بھائی جو ڈسپلیس فیملیاں ہیں ود ان NWFP کوئی تقریباً 10 لاکھ ہو چکی ہیں. جی. اس کے علاوہ جو بھی ڈسپلیس فیملیاں وہاں طالبان کے خوف سے گھبرا کے جگہیں چھوڑ رہی ہیں، وہ ہمارے سب بھائی ہیں. جی. پختون بھائی ہیں، پہلے بھی کراچی میں رہتے تھے اور 100 بسم اللہ ان کا اپنا شہر ہے. امن پسند ہیں وہ تو آ رہے ہیں. ان کی بات میں نہیں کر رہا. میں ریکارڈ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ جو دہشت طالبان وہاں سے نکل کے اس پورے ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں، جب اقبال بھائی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پورے ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ پورے ملک کو ڈی اسٹیبلائز کیا جا رہا ہے، تو پورے ملک میں کراچی بھی تو ہے بھائی میرے. اس کو بھی ڈی اسٹیبلائز کیا جا رہا ہے. اور پیپلز پارٹی MQM اور ANP حکومت میں شامل ہیں. کون سی جماعت چاہے گی کہ کراچی کا امن خراب ہو؟ کوئی بھی نہیں چاہے گا. الطاف بھائی کی کل آپ نے اپیل سن لی. پوری عوام سے خود پوری رات کال کر کے ہر یونٹ میں الطاف بھائی نے خود لڑکوں کو کہا ہے کہ اگر کوئی مارتا بھی ہے تو خاموش رہو. تو یہ تو ہمارا ایکٹ ہے. ایسا نہیں ہے. یہ طالبان ہیں، وہی صوفی محمد اینڈ کمپنی. یہ کراچی موو کرنا چاہ رہے ہیں ڈائریکٹلی. یہ سوات کی طرح یہاں موو نہیں کر سکتے حامد بھائی. انویڈ نہیں کر سکتے، کیپچر نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو پتا ہے وہاں MQM بیٹھی ہے. یہ طریقہ کار انہوں نے نکالا ہے کہ یہاں جو پاکٹس ہیں ڈرگ مافیا کی، ان کو جوائن کر رہے ہیں. اچھا، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. یہاں موجود ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. آپ نے کہا کہ پختون بھائی جو ہیں وہ ان کے لیے 100 بسم اللہ آپ کے دروازے کھلے ہیں. حیدر علی شاہ صاحب، وسیم اختر صاحب نے کلیئر کیا ہے کہ
پختونوں کو وہ نہیں آئیڈینٹیفائی کر رہے، وہ پختونوں کے لیے 100 بسم اللہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، وہ طالبان کے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو کیا آپ اس حقیقت کا اعتراف کریں گے کہ کچھ صوفی محمد صاحب کے لوگ یا طالبان جا رہے ہیں وہاں پہ؟ ان کے گھر میں بھی تو جس نے بم بلاسٹ کیا تھا یہ طالبان اور وہ صوفی محمد میں بھی جی بڑا فرق ہے. حامد بھائی صوفی میری ایک محمد بات نے سن لیں. کبھی بھی ہتھیار نہیں اٹھایا. جی وسیم اختر صاحب کچھ کہہ رہے میری ہیں. ایک بات سن لیں. جی 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 میں ایک انٹرپٹ کر رہا ہوں. میں ان سے سوال کرتا ہوں اسفندیار ولی صاحب کے یہاں جو اٹیک ہوا تھا ان کی جان پہ، وہ کون تھے؟ جی کون تھے وہ، یہ بتائیے آپ. نہیں وہ صوفی محمد تو نہیں تھے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ صوفی محمد نے تو کبھی ہتھیار نہیں اٹھایا. اس کا تو اپنا وہ تحریک نفاذ شریعہ چاہتے تھے کئی سالوں سے وہ